بخاری شریف میں حدیث نمبر 467 ہے، باب الخوخہ والممر فی المسجد۔ یہ مسجد کے اندر دروازہ اس کے لحاظ سے کہ یہ منبر پہ بیٹھ کے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تقریر کی تھی، ایک تو وہ ہے نا کہ جو ویسے آخری الفاظ ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جو آخری الفاظ تھے وہ علیحدہ الفاظ ہیں۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے آخری خطاب کیا تھا، وہ خطاب یہ حدیث شریف ہے، اور وہ خطاب حضرت صدیق اکبر کے مقام کا بیان تھا، اور اس کی بہت سی سندیں ہیں، چونکہ مجمع عام میں سارے صحابہ سن رہے تھے۔ تو بخاری شریف میں ہے کہ جس کی سند میں حدیث میں کوئی کمزور راوی موجود نہیں ہے، اور راوی ہیں کون؟ ایک ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ وہ علالت کہ جس کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا اور صحت مند نہ ہوئے، اس علالت میں سرکار مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے۔ صحابہ کہتے ہمیں یاد ہے عاصبا رأسہ بخرقہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت کی وجہ سے اپنے سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا، جس طرح پٹی ہوتی ہے اس طرح کا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ فقعد علی المنبر، تو سرکار منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی۔ آپ نے ڈائریکٹ یہ جملہ بولا، انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر بن ابی قحافہ۔ لیس من الناس احد، قیامت تک کے انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے ابو بکر صدیق سے بڑھ کے میرے ساتھ وفا کی ہو۔ امن ہے، اس سے پہلے من آیا ہوتا کہ جن کا سب سے بڑھ کر احسان ہے، یعنی احسان وہ امت پر، لیکن سرکار اپنے لفظوں میں اس کا ذکر احسان سے ہی کر رہے تھے کہ جن کا سب سے بڑھ کر دین کے لیے خدمات ہیں، ان میں سے ایک۔ یہ دوسری حدیث ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ جن کی دین کے لیے سب سے بڑھ کے خدمات ہیں وہ ایک ابو بکر صدیق ہے، یعنی ان میں سے ایک کو، تو پھر یہ ہوگا کہ اور بھی ہیں، اور یہ پھر سارے برابر ہیں اور چند، اور یہ ہے لیس من الناس احد امن علی، جس نے میرے ساتھ تعاون کیا ہو دین کے مسئلے میں، فی نفس ہی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، ومال ہی، اور اپنے مال کے ذریعے، من ابی بکر، کوئی بھی ابو بکر صدیق سے امن نہیں ہے کہ جس کا من، جس کا احسان، جس کی دینی خدمات اور جس کی فداکاری، جان نثاری ان کے ہم پلہ یا ان سے بڑھ کر ہو، ایسا اور کوئی نہیں۔ یہ سرکار نے ضرورت محسوس کی آخری خطبے کی، علالت کے باوجود منبر پہ رونق افروز ہوئے، اور ہنگامی خطبہ تھا کہ صحابہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں نے اعلان کرنا، اور فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں نے انسانوں میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ میں نے رب کو خلیل بنایا ہے، خلت، اور پھر اس سے آگے رب کی طرف سے آپ اللہ کے حبیب ہیں، میں پھر انسانوں میں سے کوئی بنانا نہیں چاہتا، اگر میں بناتا کسی کو خلیل تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بناتا، ولیکن خلت الاسلام افضل، باقی یہ جو اسلام والی خلت ہے یہ افضل ہے، میں نے ابو بکر صدیق کو اسلام دیا ہے اور وہ اسلام میں کامل بن گئے ہیں، یہ تعلق کچھ چھوٹا تعلق تو نہیں،
سدو انی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، اس مسجد نبوی میں جس جس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے سب بند کر دو، غیر خوخۃ ابی بکر، ابو بکر صدیق کے دروازے کے سوا باقی سب دروازے بند کر دو۔ یہ آخری خطاب تھا منبر پر کہ جو 3 اطراف میں گھر تھے، اور یہ دائیں طرف وہ تو سارے حجرات تھے ازواج مطہرات کے، دوسری طرف جس جس کا گھر بھی مسجد میں دروازہ کھلتا ہے ادھر سے کوئی بھی مسجد میں داخل نہ ہو، گلی سے ہو کے آئیں مین گیٹ کی طرف سے، سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ادھر حجرہ عائشہ صدیقہ سے میرا کھلتا ہے کہ میں نے امامت کرانی ہوتی تھی، اب ابو بکر صدیق کا کھلے گا کہ میرے بعد ابو بکر نے امامت کرانی ہے۔